بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ قرآن شریف پڑھنے کے بعد دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ سارا، عدنان، فرح اور فواد کو بھی بلا لیا تھا۔ صفائی اور سامان کی ترتیب سے وہی گھر بہت پیارا لگنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں مگر مجھے اس گھر کی دیواروں سے اپناہیت کی خوشبو آتی ہے۔ دادی اماں کی بات پر دل کو تسلی ہوئی کہ انہوں نے دل لگا لیا تھا، لیکن فواد چونکا تھا۔ یہ چھٹی حصہ اس طرح سگنل دینا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ کھانا بہت مزیدار پکا تھا۔ وہ لوگ تحفے بھی لائے تھے۔ مہام نے فون پر ماما بابا کو مکان خالی کرنے کی بابت بتا دیا۔ ان کا پلان شروع ہونے سے پہلے ہی فلاپ ہو گیا۔ ماما اور بابا آئے تھے۔ بہرحال وہ ان کی بیٹی تھی۔ ہمیشہ کی طرح جاتے ہی ماما اسے بے وقوف کہنا نہیں بھولی۔ ان کے نزدیک بس دنیا کی زندگی ہی سب کچھ تھی، اور اسی سوچ نے انہیں اتنا خود غرض بنا دیا۔ زندگی پھر ایک نئی جگہ، ایک نئی روٹین سے شروع ہو گئی۔ وہ دونوں باغ اور پھول پودوں کی وجہ سے خوش تھے۔ باغبانی کا شوق پورا ہو رہا تھا۔ تمہارے پاس ایک ساحل ہے، مہام سوچ لو، ورنہ ہم اگر مکان کا کیس کروا سکتے ہیں تو اغوا کا بھی کروا سکتے ہیں۔ ماما نے عجیب انداز سے بات کی تھی۔ ایک سال میں سوچ لو کہ تم انہیں کہاں، کس کے پاس، کب چھوڑ رہی ہو۔ جب کوئی فیصلہ کر لو تو بتا دینا، ہم تمہارے لیے کسی بھی اچھے رشتے کے لیے ہاں کر دیں گے۔ وہ دھمکی ہی تو تھی۔ دونوں چلے گئے، لیکن اس بار وہ خوفزدہ نہیں ہوئی۔ سارا کے آنے سے موڈ بھی اچھا ہو گیا تھا۔ کچھ سنا تم نے؟ وہ فواد کی منگیتر نے صلح کر لی ہے۔ اسے افراح کے رہنے سے کوئی اعتراض نہیں۔ بھائی سچ کہتے ہیں، پیسے میں بڑی طاقت ہے۔ عدنان بتا رہے تھے کہ فواد کا بزنس بھی بہت اچھا چل رہا ہے، اور جس مکان میں وہ کرائے پر رہ رہا ہے وہ اسے خرید بھی رہا ہے۔ بس کچھ کاغذی کارروائی رہ گئی ہے۔ وہ کچن کی سلیب پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ دل میں یکدم خاموشی سی چھائی، لیکن رشتوں کی اتنی بے رخی وہ دیکھ چکی تھی کہ دکھی دل کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ کڑائی میں شرشر کرتے پکوڑے جلنے لگے، یا پھر دل کا دھواں تھا؟ او ماہی، دیکھو پکوڑے جلنے لگے ہیں۔ سارا کی آواز پر وہ چونکی۔ 2-3 دن فرح سے کوئی رابطہ بھی نہ ہوا۔ فواد بھی بس ایک بار دادا با کی خیریت دریافت کرنے آیا تھا۔ تھوڑی دیر رکا اور پھر چلا گیا۔ سوچو ماہم، جب یہ دونوں اس دنیا میں نہ رہے اور تم عمر کے اس پہر میں ہوئی، جب جوانی ڈھلنے لگی، تب تم کیا کرو گی؟ اور اس وقت تک اگر مجھے اور تمہارے بابا کو کچھ ہو گیا تب؟ ماما پہلی بار اس سے بات کرتے ہوئے رو دی۔ تو پھر ماما ہمیں انہیں اپنے ساتھ بھی تو رکھ سکتے تھی۔ اس کی وہی ضد تھی جو انہیں قبول نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ دل فواد سے کچھ زیادہ کی امید لگائے بیٹھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ان دونوں کی سوچ اور دل ایک جیسے ہیں۔ زندگی ایک جیسے شخص کے ساتھ اچھی گزر سکتی ہے۔ شام کی چائے پی کر سارا بھی چلی گئی۔ دادا ابا اور دادی امی ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ وہ کاپیاں لے کر لان میں آ گئی۔ چند دن کی محنت اور توجہ سے باغ بہت پیارا اور پھول پودوں سے سج گیا۔ دور نظر آتی پہاڑیوں پر گندا رنگ سرمائی سے سیاہ ہو رہا تھا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو بیٹی؟ دادی امی نہ جانے کب آ کر اس کے قریبی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دادی امی بہت کاپیاں ہیں چیک کرنے والی، اس لیے آپ کیوں باہر آ گئیں؟ سردی بہت ہے، مجھے اچھا لگتا ہے یہاں۔ دادی امی بہت کاپیاں ہیں چیک کرنے والی، اس لیے آپ کیوں باہر آ گئی؟ سردی بہت ہے، مجھے اچھا لگتا ہے یہاں۔ اس گھر کو دیکھ کر ایک اور گھر یاد آتا ہے، بہت پرانا، میرے ماں باپ کا گھر۔ وہ جیسے کھو سی گئی۔ ماں نے کاپیاں ایک طرف رکھ دی۔ آپ کے ماں باپ کا گھر؟ ان کے چہرے پر پھیلے ہوئے رنگ دیکھ کر اسے بھی دلچسپی ہوئی۔ ہاں، میرے ماں باپ کا گھر بالکل ایسا ہی تھا، بڑا سا، بڑے بڑے کمروں اور کھڑکیوں دروازوں والا۔ اس گھر میں بھائی بھابھی بھی رہتے تھے۔ گھر کی مرمت ساتھ ساتھ ہوتی رہتی، رنگ و روغن کا کام ہوتا رہتا، یوں مکان کبھی پرانا نہیں ہوتا تھا۔ امی ابا کی وفات کے بعد بھائی بھابھی رہنے لگے۔ میری شادی ہو گئی۔ بھائی اور بھابھی کے 2 بیٹے تھے، یعنی میرے بھتیجے۔ ایک کا تو انتقال ہو گیا اور ایک شادی کے بعد اسی گھر میں رہنے لگا۔ پھر وہ لوگ اس گھر کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے۔ سنا ہے وہ گھر بک گیا۔ میں بھی اپنے گھر، اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ ان لوگوں نے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ دادی امی، آپ کا شرعی حصہ تھا اس گھر میں، پھر ایسے کیسے بیچ دیا ان لوگوں نے وہ گھر؟ اس کی بات پر وہ عجیب انداز میں ہنستی۔ بیٹیوں کو جائیداد اور وراثت میں حصہ کہاں دیا جاتا تھا بیٹی؟ بہرحال یہ خیال دماغ میں آیا، لیکن مانگنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر اس حادثے کے بعد جس گھر میں میرا سارا گھرانہ ختم ہو گیا، مجھے اس دنیا کی حرص ختم ہو گئی۔ اب وہ لوگ کہاں ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں۔ میرا بھائی زندہ بھی ہے یا نہیں، جو بھتیجا زندہ تھا وہ کہاں ہے، کچھ نہیں جانتی۔ اس مکان کو دیکھا تو وہ گھر یاد آ گیا۔ اس کا نقشہ بالکل اسی گھر جیسا تھا۔ یوں لگتا ہے جیسے اس گھر کے مکین اس گھر کا چپا چپا دیکھ کر آئے تھے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں رہنا۔ وہ تھوڑی دیر بعد خاموش ہوئیں، جیسے سانس پھول گیا ہو ان کا۔ اتنی مماثلت کیسے ہو سکتی ہے، جیسے خود کلامی کی ہو۔ ان کے چہرے پر ایک انوکھی مسکراہٹ تھی۔ ایسا ہی درخت تھا جس پر شام ہوتے ہی چڑیاں شور مچانے لگتی۔ ایک سسکی کی صورت میں جملہ ان کے منہ سے نکلا۔ چند لمحوں کا توقف تھا۔ باہر گیٹ پر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کون ہو سکتا ہے، سارا یا فرح؟ وہ اندازہ لگاتی گیٹ تک آئی۔ فرح اور فواد کھڑے تھے۔ فرح نے ڈنر کا سارا سامان اٹھا رکھا تھا۔ یہ کیا؟ اس نے حیرت سے ان کی سمت دیکھا۔ فواد کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مہم کے دل میں ضرب ضرور لگی۔ ظاہر ہے اس کی ٹوٹی منگنی جڑ گئی، اور جو کبھی اس کی محبت تھی اسے واپس مل گئی تو خوشی تو ہوگی۔ ہاں،
آج اکیلا کھانا کھانے پہ دل نہ مانا تو سوچا آج آپ سب کے ساتھ کھانا کھایا جائے۔ فرح اندر کی جانب بڑھی۔ آئیے، اس کے اشارے پر وہ بھی گاڑی لاک کرتا اندر آ گیا۔ فرح کھانا لے کر آئی تھی اور خود ہی لگانے بھی لگی۔ فواد دادا با کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے کسی کو ویڈیو کال ملائی۔ کوئی تھا جو دادی امی اور دادا ابا دونوں سے بات کر رہا تھا۔ پھر دادی امی رونے لگی۔ وہ انہیں ساتھ لگائے خاموش بھی کرواتا رہا، دوسرے ہاتھ میں تھامے موبائل پر مقابلے سے بات بھی کرتا رہا۔ دادی امی کی عجیب کیفیت تھی، کبھی روتی تو کبھی ہنس دیتی۔ یہ کیا ہو رہا ہے فرح؟ وہ عادی کو سنبھالے فرح کی طرف آئی۔ ان کا اشارہ ان تینوں کی طرف تھا۔ دادی امی کا بھتیجا اور ان کا بیٹا مل گئے، یہ گھر انہی لوگوں کا ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ بہت ڈھونڈا انہوں نے، دادی امی کو اپنے بڑوں کے غلط فیصلے کی سزا بھگتے رہے۔ گھر کی بہن کو وراثت سے بے دخل کیا تو سکون انہیں بھی نہ ملا۔ وہ لوگ دادی امی کو ڈھونڈ کر ان کا شرعی حق دینا چاہتے تھے، لیکن اب جب وہ ملی ہیں تو ان کا اپنا خاندان ختم ہو چکا ہے۔ وہ لوگ آنا چاہ رہے ہیں دادی امی سے ملنے۔ آج اسی سلسلے میں ساری بات ہو رہی ہے۔ فرح نے ساری تفصیل بتائی۔ وہ جو بے یقینی سے سب سن رہی تھی، حیران بھی ہوئی اور خوش بھی، اس لیے اس گھر سے انہیں اپنوں کی خوشبو آتی تھی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ دادی امی کے پاس گئی تو مسکراتے چہرے کے ساتھ آنسو بہا رہی تھی، اور جب وہ پاس آئی تو اس اپنے سے لگا لیا۔ فواد موبائل لے کر باہر نکل گیا۔ مل گئے تمہاری دادی امی کے اپنے۔ دادا بھی ان کی خوشی میں خوش تھے۔ کھانا بڑے خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ اس نے فواد کی سمت دیکھا، وہ عام روٹین سے زیادہ خوش اور مطمئن لگ رہا تھا۔ دادی امی کی خوشی میں اتنا خوش ہے یا پھر، اور اسے پھر آگے وہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اور پھر ایک روز عدنان کے ساتھ اسد نے قدم رکھا۔ وہ دادی امی کے قدموں سے لپٹتے ہوئے بولا، یہ گھر آپ کا ہے، اس گھر کے کاغذات ہیں۔ جو ایک بوجھ تھا میرے دل پر دادی امی، وہ آج اتر گیا۔ بابا نے یہ گھر بھی آپ نے آبائی گھر کے نقشے پر بنوایا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جب بھی مجھے میری پھپھو یا ان کی بیٹی مل گئی تو میں ان کا حصہ انہیں دے دوں گا۔ اس لیے اس گھر کا ایک ایک کونا ویسا ہی بنوایا گیا۔ زندگی میں اس ناانصافی کی سزا دادا ابا اور بابا کو بے سکونی کی صورت میں ملی، لیکن آج اگر یہ کاغذات آپ لے لیں گی اور انہیں معاف کر دیں گی تو مجھے یقین ہے کہ ان کی بے سکونی بھی ختم ہو جائے گی۔ اب اسد انہیں ساتھ لگائے منت کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر اپنے بھتیجے اور بھائی کا چہرہ تلاش کر رہی تھی۔ آنکھوں میں بھائی مل گیا اور رخسار کا تل بالکل اسد کے باپ جیسا تھا۔ اس کے پاس سے وہ خوشبو آ رہی تھی جو اس کے دادا والی تھی۔ ہاں بیٹا، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اور میری ایک اور درخواست بھی ہے دادی امی، وہ چھپ کر بولا۔ کچن میں کام کرتی مہم بس اس کے مسکراتے چہرے میں کھوئی ہوئی تھی۔ کہو بیٹا۔ فرح میرا دکھ سمجھ سکتی ہے، میری اور اس کی زندگی کی کہانی ایک جیسی ہے۔ آپ فرح سے پوچھیں، اگر اسے کوئی اعتراض نہ ہو تو میں جب یہاں آیا ہوں تو فواد سے سارے حالات پتہ چلے۔ اس گھر میں آپ لوگوں کا آنا، میرا اور فواد کا رابطہ ہونا شاید دو معصوم بچوں کی زندگی پھر سے سنوار دے۔ کہتے ہیں نا، اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسد کا ماتھا چوم لیا۔ میں اس سے بات کروں گی، بہت مشکل سے مانی تھی فرح۔ دادا ابا، دادی امی، فواد، مہم اور سارا نے سب سمجھایا، لیکن جب عادی نے اپنی طوطی زبان میں کہا اسد انکل بہت اچھے ہیں، میرے فرینڈ ہیں، تب اسے سینے سے لگائے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن میں پہلے آنٹی یعنی ساس کے پاس جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی۔ ضرور جاؤ بیٹی، لیکن ایسے رشتے دوبارہ نہیں ملتے۔ وہ تمہارے لیے بہت خوش اور دعا گو ہیں۔ بس اسد سے اتنی گزارش کی ہے کہ تمہیں اور عادی کو ان سے رابطے میں رکھے اور ملواتا رہے۔ دادی امی، فواد اور اسد باقی ان لوگوں سے پہلے بات کر چکے تھے۔ فرح نے بے یقینی سے ان سب کی طرف دیکھا جسے چھپ کر وہ لوگ سب کام کر چکے تھے۔ روتی آنکھوں کے ساتھ ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھگر گئی۔ بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے فرح، ورنہ فواد کی منگیتر کا کیا بھروسہ، کل کو پھر تمہیں گھر سے نکالنے کا مطالبہ کر دیتی تو یوں ہی بے خیالی میں ماہم کے منہ سے نکلا۔ کیا؟ فرح نے آنکھیں پھاڑے اس کی سمت دیکھا۔ اسد کہہ رہے تھے کہ جب تک مجھے اور عادی کو باہر نہیں بلا لیتے میں دادا ابا اور دادی امی کے پاس رہوں گی، پھر جب وہ ہمیں بلائیں گے تو دادا ابا اور دادی امی کو بھی بلا لیں گے، اور اگر نہ بلا سکے تو خود یہاں آ جائیں گے ہم سب کے ساتھ۔ فرح نے نکاح کی تاریخ طے ہو جانے پر اسے فون پر بتایا تھا۔ اچھا، اتنا سب کچھ طے ہو گیا؟ دل میں ایک دم خاموشی سی چھائی۔ سب کے معاملات سیٹ ہو گئے۔ فواد کی منگنی بحال ہو گئی، فرح کا گھر آباد ہو گیا، دادی امی کو اپنے مل گئے، دادا ابا دادی امی کی تنہائی دور کرنے کے لیے پوتا بہو اور پڑپوتا بھی مل گئے، تو اب ماہم کا کام بھی ختم ہو گیا۔ اب شاید ان سب کی زندگیوں میں اس کی کوئی جگہ بھی نہیں رہی تھی۔ وہ ماما بابا کو جن کے لیے ناراض کرتی آئی تھی، اب ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے سب ان کے پاس آ گئے۔ اسکول سے واپسی پر وہ سوچ رہی تھی، فرح کی رخصتی کے بعد وہ چلی جائے گی، ماما پاپا سے گڑ گڑا کر معافی مانگے گی، اور جہاں وہ کہیں گے خاموشی سے شادی کر لے گی۔ یوں رشتے نبھاتے نبھاتے اس نے دل ہی دل میں ساری منصوبہ بندی کر کے مطمئن ہو کر بھی مطمئن نہ تھی۔ آسمان پر بادلوں کا سورج بھی مقابلہ چل رہا تھا۔ سارا پیچھے سے تقریباً بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ کچھ سمنا تم نے؟ کیا؟ وہ فواد کی منگنی نہیں جڑ پائی۔ وہ لڑکی آئی تھی معافی مانگنے اور رشتہ بحال کرنے کی، لیکن فواد نے منع کر دیا۔ ابھی نکاح کے کارڈ لکھ رہے تھے تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا۔ میں نے پوچھ ہی لیا تو فواد نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور کہنے لگا، جو بلا ٹل جائے اسے دوبارہ کون بے وقوف گلے لگائے گا۔ سارا ہنستی رہی لیکن اسے یقین نہ آیا۔
فواد نے شاید فرح کی شادی تک اس سلسلے کو مؤخر کر رکھا تھا تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی تھی۔ سیدہ نے اس خاموشی کو توڑا اور کارڈ تھام کر شادی پر آنے کی حامی بھر لی۔ ہم لوگ آئیں گے اور آپ دونوں کا بہت مبارک ہو اپنے گھر کی اور اپنے پوتے کے ملنے کی، اس کا گھر آباد ہونے کی۔ سیدہ نے دادی اماں کو مبارکباد دی اور فواد نے سوالیہ نظروں سے سعدیہ آنٹیوں کو دیکھا۔ اور بیٹی وہ جو میں نے دوسری بات کی ہے تم سے، فریدہ آنٹی۔ دادی اماں نے امید بھری نظروں سے ان کی سمت دیکھا۔ ہم شادی پر آئیں گے تو پھر دیکھتے ہیں کہ مام کو واپس لانے کے سلسلے میں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ نے ایک امید دلا دی۔ وہ اجازت لے کر اٹھ کے فواد دادا اور دادی امی کو لے کر مام کے گھر آیا تھا۔ وہ لوگ اسد اور فرح کے نکاح میں انہیں بھی شامل کرنا چاہتے تھے۔ گھر سے نکلتے ہوئے انہیں یہ امید نہیں تھی کہ ماہم کے والدین مان جائیں گے۔ یہاں آنے اور انہیں مدعو کرنے والی بات سے ماہم بے خبر تھی۔ وہ فرح اور سارہ کے ساتھ شادی کی شاپنگ میں مصروف تھی۔ جب وہ تینوں کارڈ تقسیم کا کہہ کر نکلے وہ خاموش ہو گئی۔ اسی بہانے دادا ابا اور دادی امی کی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ بڑا سا باغ برقی کمکمت سے چمکما رہا تھا۔ سرد ہواؤں میں بروست، مغلائی قورمہ اور گاجر کے حلوے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ گلاب، موتیے اور گیندے کے پھولوں کی مہک تھی۔ دادا ابا اور دادی امی رخصتی کروا کر آ چکے تھے۔ رات کے کھانے پر سب مدعو تھے۔ ولیمے کی تقریب ایک دن بعد رکھی گئی۔ شادی کی پوری تقریب میں ماہم کو فواد کی منگیتر نظر نہ آئی تو کیا سارا سچ کہہ رہی تھی؟ سرخ اور سلور کا مدانی جوڑے میں ملبوس وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ فوراً اسد کے لیے کھانا لگواتی وہ خوش ہو کر بھی اداس دکھائی دے رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ وہ کب سے آواز پر مڑ کر دیکھا تو فواد کھڑا ہنستی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شکریہ، آپ کی منگیتر نظر نہیں آ رہی۔ یوں ہی سوال کیا، آنکھوں کا پانی چھلکنے کو بےتاب تھا۔ میری منگیتر؟ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، ہوگی یہیں کہیں، اور پھر وہ ہنستا چلا گیا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، آپ نے کئی بار مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ اب سب ٹھیک ہو گیا، یہاں میری ضرورت ختم ہو گئی تو شاید میں واپس چلی جاؤں۔ جانے سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ وہ بہت غور سے اسے سن رہا تھا۔ لبوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ماما بابا کو انوائٹ کیا تھا میں نے، وہ نہیں آئے، لیکن میں ولیمہ اٹینڈ کر کے چلی جاؤں گی۔ اس کے آنسو چھلک پڑے تو فواد نے تڑپ کر اس کی سمت دیکھا۔ اتنے پیارے روپ میں مسکراہٹ کہاں چلی گئی تھی؟ بے خبری بھی تو کیسی ظالم چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اب چلے جانا چاہیے۔ آپ کے ماما بابا کا بھی حق ہے آپ پر، جہاں وہ کہیں وہاں شادی کے لیے ہاں کر دیجیے گا۔ بات کے آخر میں وہ مسکرا دیا۔ اوہ، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دل میں کچھ کو سا لگا۔ جی وہ ایک طرف ہو کر نکل گئی۔ ولیمے کی صبح ماما بابا آ گئے۔ یہ فواد کی گاڑی میں کیوں آئے ہیں؟ باہر نکلتی ماہم نے حیرت سے دیکھا۔ بابا شاید اس کی حیرت بھانپ گئے تھے، ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی، سروس کے لیے دی ہوئی ہے۔ فواد راستے میں مل گیا، اس کے ساتھ آ گئے۔ آپ جانتے ہیں فواد کو؟ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ ہاں، ایک بار ملاقات ہوئی تھی۔ بابا نے ماما کی سمت دیکھا اور وہ سوچنے لگے کہ کب ملاقات ہوئی تھی، اسے تو یاد نہیں تھا۔ ولیمے کی تقریب خوش اسلوبی سے انجام پا گئی۔ ماما پاپا کی واپسی کا ٹائم ہوا تو وہ بھی اپنا بیگ لے کر آئی۔ میرا ریزائن اسکول پہنچا دینا سارا۔ دادی امی اور دادا ابا سے مل کر وہ سارا سے مخاطب ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ افسردگی سے بولی۔ آتی جاتی رہنا ماہی۔ سارا اس کے گلے لگ کر رو دی۔ ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہی ہوں، ایک ماہ تو حق بنتا ہے نا انکل آنٹی کا، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہ سکیں۔ آنٹی نے بات پکی کر دی ہے، اس کے ایک ماہ بعد شادی ہے۔ فرح کی بات پر وہ سارا سے الگ ہو کر حیرت سے ماما کی سمت دیکھنے لگی۔ اس کے ساتھ سب کے چہروں پر مسکان تھی۔ ہاں، اس نے خود کہا تھا مجھ سے کہ جہاں جی چاہے ہاں کر دیں۔ سیدہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے فخر ہے اپنی بیٹی پر کہ اس نے انسانیت کا رشتہ نبھانے کے لیے جو ذمہ داری اٹھائی اور جو وعدہ اللہ سے کیا اسے نبھایا۔ میں ماں تھی، اپنی اولاد کی محبت میں ذمہ داری سے جان چھڑانے کے لیے بہت کچھ کہتی رہی، لیکن اس نے خوب نکایا۔ انکل آنٹی اس کے دادا دادی ہیں، ہم دونوں سے زیادہ اسے سمجھتے ہیں، اس کے دل کو، اس کی خوشی کو۔ اس سے ہم نے ماہم کا رشتہ ان دونوں کی پسند سے طے کیا ہے۔ ماما تو حیران کرنے پر تلی ہوئی تھی، مطلب دادا ابا اور دادی امی؟ اب پلیز یہ مت پوچھنا کہ کہاں کیا رشتہ، بس چلو۔ وہ اس کا بیگ تھامے باہر کی طرف پڑی۔ بابا بھی نکل گئے۔ سب سے مل کر اسد بھائی اور فرح کے حوالے اپنے دادا ابا اور دادی امی کو کر کے نکلی تو فواد اپنی گاڑی سے ٹیگ لگائے کھڑا تھا۔ اللہ حافظ، اس کی منہ سے ایک سسکی سی نکلی تو نظر اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہ رہی۔ ایک ماہ خود کھانا پکا لوں گا، اب میرے ہمسائے میں تم نہیں رہتی نا، اور بہن بھی اپنے گھر کی ہو گئی، لیکن ایک ماہ بعد مہندی اترنے کا انتظار ہرگز نہیں کروں گا۔ میرے گھر میں میری صورت تمہیں ظالم سانس بھی مل جائے گی جو پہلے دن سے ہی کام پر لگا دے گی۔ وہ جو آنسو روکے کھڑی تھی، اس کی بات پر غور کیا اور ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کتنی شرارت تھی اس کے چہرے پر، مطلب دادا ابا اور دادی امی نے اس کے لیے ماما بابا کو راضی کر لیا تھا۔ اس کا رشتہ فواد سے طے ہوا تھا۔ وہ خوشی اور حیرانگی سے بے ہوش ہونے کو تھی جب ماما نے پلٹ کر اسے سہارا دیا اور پھر تیزی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جلدی سے آ جاؤ، آپ کب ملے ماما بابا سے؟ اور دادا ابا اور دادی امی کتنے چالاک ہیں۔ دل نے پہلے ہی دن تمہیں اپنا کہا تھا، ہم زندگی میں جن راستوں پر چلتے ہیں، جن لوگوں سے ملتے ہیں، وہ یوں ہی تو نہیں ہوتا۔ زندگی کے قدم کب منزل تک پہنچا دیں، اس کا احساس پہلے ہی دن ہو گیا۔ ضروری تو نہیں کہ محبت کا ڈھنڈورا پیٹا جائے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ایک ماہ بعد تمہاری ساس اور تمہارا شوہر تمہارے گھر تمہارے حوالے کر دیں گے۔ دادی دادا سے ملوانے لائیں گے، ماما بابا سے ملوائیں گے۔ وہ ہنسا۔ مجھے ساس نہیں چاہیے،
وہ منہ بسور کر بولی تو وہ کہہ لگا کر ہنسا۔ میرے اندر کی ساس کو تم نہیں مار سکو گی۔ وہ ہنستا رہا اور میرا شوہر یوں ہی بنا سوچے سمجھے منہ سے نکل گیا۔ وہ آخری سانس تک صرف تمہارا ہی رہے گا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور سنجیدگی سے وعدہ کر رہا تھا، جاؤ بھائی، تمہیں واپس آنے کی تیاری بھی کرنی ہے، صرف 1 ماہ ہے۔ وہ ایک لمحے کی دیر کیے بنا باہر نکل گئی۔ زندگی میں اوروں کے کام آنے کی جزا کتنی خوبصورت ہے، زندگی کے قدم اسے اتنی خوبصورت منزل تک پہنچا دیں گے۔ واپسی کے سفر میں یہ سوچ کر ایک شرمگی مسکراہٹ اس کے چہرے کا احاطہ کیے رکھا۔ ماما بابا اس کی خوشی میں خوش تھے اور موبائل اسکرین پر جگمگاتا فواد کا آئی مس یو کا میسج پڑھ کر وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ پہاڑوں کے درمیان بل کھاتی سڑک کو دیکھنے لگی۔ آئی مس یو 2 کا میسج کر کے سکون سے آنکھیں موند لی۔ زندگی کے قدم کتنے دلکش تھے۔